جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے تو حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بھیڑیں چرانے جایا کرتے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں گئے 2 فرشتے اترے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور اسے نور معرفت سے بھر دیا۔ دوسرے بچے ڈر گئے اور گھر بھاگ گئے تاکہ اپنی ماں کو دہشتناک کہانی سنائیں۔ یہ سن کر حلیمہ روتی ہوئی جنگل کی طرف دوڑی، لیکن حیران رہ گئی جب راستہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسکراتے ہوئے ملے اور کہنے لگے، اماں غم نہ کرو، معلوم نہیں وہ کون شخص تھے، سفید لباس پہنے ہوئے آئے، میرے سینے کو چیرا اور اس میں کچھ بھر دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا تھا، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی جنگلوں میں جاتے تو آپ کے کانوں میں یہ آواز آتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، اور آپ حیران ہو کر پہاڑ کے دامنوں میں پتھروں کی طرف دیکھنے لگتے۔ جب حلیمہ کے شوہر نے فرشتوں کے آنے کا حال سنا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ۔ حلیمہ نے بات مان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو وہ سب عجیب سی باتیں سنائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے یقین دلایا کہ ڈر کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے بچہ واپس لے لیا اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ ایک دن حضرت آمنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ انہیں ان کے والد کی قبر پر لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک قبر کو غور سے دیکھتے رہے اور پھر کہا، ابا جان، میں اس جگہ کو پسند کرتا ہوں جہاں آپ دفن ہیں۔ اور اپنی والدہ سے بھی کہا کہ مجھے مدینہ پسند ہے اور میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ واپسی پر حضرت آمنہ ابوا کے مقام پر فوت ہو گئیں اور وہیں دفنا دی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عورتوں کے ساتھ تنہا واپس آئے۔ جب آپ کے دادا نے دیکھا تو گود میں لے کر خوب روئے۔ اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی زیادہ چاہنے لگے کیونکہ وہ اپنی ماں بھی کھو چکے تھے، لیکن تھوڑی مدت بعد ان کے دادا بھی انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد ہو گئی۔